بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جناب سٹوری میں نے ایک ہی شیئر کرنی ہے، تھمبنیل پہ آپ نے دیکھ لیا ہوگا، انتہائی اہم سٹوری ہے۔ اٹارنی جنرل آف پاکستان نے سپریم کورٹ میں معروف وکیل کرنل ریٹائرڈ انعام الرحیم صاحب پر عائد کیے گئے غداری کے تمام الزامات واپس لے لیے اور سپریم کورٹ میں معذرت کر لی اور کہا کہ حکومت ان کے خلاف کوئی کارروائی نہیں کرنا چاہتی، ان کے ساتھ جو سلوک روا رکھا گیا ہم اس پر شرمندہ ہیں، پشیمان ہیں، یہ کہا گیا۔ ایسا کیوں ہوا؟ کرنل صاحب کے ساتھ کیا سلوک روا رکھا گیا؟ اور جناب سپریم کورٹ میں کیا ہوا، باقی ہوا کیا، یہ سارا معاملہ کیا ہے؟ لیکن سب سے پہلے یہ بتانا ہے کرنل انعام الرحیم کون ہیں کون؟ ویسے میں آپ کو بتاتا ہوں، ان کا تعارف تو میں آپ کو کراتا ہوں بہت سارے حوالوں سے۔ آپ یقین کیجئے کہ جتنے زبردست وہ وکیل ہیں نا، اس سے 10 گنا زیادہ وہ اچھے انسان ہیں۔ آپ کوئی بھی ہو، چاہے ان سے کسی کی کوئی واقفیت ہو نہ، بھائی ہمارا تو ایک ڈیفرنٹ معاملہ ہے نا، ہمارے ساتھ تو ان کا بڑا ایک بے نیازی کا، ایک بڑا احترام کا رشتہ ہے، پیار کا رشتہ ہے، بہت ہی ایک الگ بات ہے۔ ایک اجنبی بھی جاتا ہے نا ان کے ساتھ، یہ ایک ان کی جو ہے نا انسانیت کی، اخلاقی قدروں کی یہ پہچان ہوتی ہے انسان کی۔ تو میں نے کہا کہ جتنے لائق وکیل ہیں نا وہ، اس سے کہیں زیادہ اچھے وہ انسان ہیں، ٹھیک ہے نا۔ 62ویں یعنی 62nd لانگ کورس سے ان کا تعلق ہے پاک آرمی کے۔ یہ وہی لانگ کورس ہے جو جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب کا بھی اسی سے تعلق ہے، ٹھیک ہے نا۔ یہ استاد ہیں بھائی، ٹھیک ہے نا۔ یہ حالات ہیں۔ جرائم ان کے کیا ہیں میں بتاتا ہوں بھائی، ان کے جرائم کیا ہیں۔ لاپتہ افراد کا کیس وہ لڑتے ہیں، فوجی عدالتوں کے خلاف وہ بات کرتے ہیں، اور بلکہ بات کیا کرتے ہیں، خود آرگومنٹ بھی دیتے ہیں۔ فوجی سربراہان کی مدت ملازمت میں توسیع کے خلاف بات کرتے ہیں، نہ صرف بات کرتے ہیں بلکہ عدالتوں سے رجوع بھی کرتے ہیں۔ اب کرنل صاحب پاک فوج کی لیگل برانچ جو ہے نا، یہ جج ایڈوکیٹ جنرل برانچ جسے جیگ برانچ کہا جاتا ہے، اس سے بھی منسلک رہے۔ کرنل صاحب GHQ کے لیگل ایڈوائزر بھی رہے، کرنل انعام الرحیم صاحب۔ جب پرویز مشرف صاحب اقتدار میں آئے تو کرنل صاحب اس وقت سروس میں تھے، اور جناب سروس میں ہوتے ہوئے بھی انہوں نے ان پر تنقید کی۔ اب کیا بات ہے، ایسے بہادر سپوت بھی ہیں۔ اصل بہادری میں سمجھتا ہوں یہ ہے، ٹھیک ہے نا۔ ایسے بہادر سپوت بھی ہیں، ایسے اصولی لوگ بھی ہیں، جی ہاں ماشاءاللہ پاک فوج میں ایسے لوگ بھی ہیں، حیران ہونے کی کوئی بات نہیں ہے، ٹھیک ہو گیا نا۔ اچھا، ان کے ناقد تھے۔ پرویز مشرف صاحب نے تمغہ امتیاز ملٹری دینے کی کوشش کی تو انہوں نے انکار کر دیا کہ میں نے آپ سے نہیں لینا۔ اب آپ اندازہ کیجیے، تمغہ امتیاز ملٹری انہوں نے نہیں لیا، تو پھر آپ کو پتہ ہے پھر ہونا کیا تھا، ان کو 2007 میں ریٹائر ہونا پڑا، ٹھیک ہے۔ 5 سال پہلے، مدت سے 5 سال پہلے ان کو جناب لیفٹیننٹ کرنل پہ ریٹائر ہونا پڑا، ٹھیک۔ 2008 میں پھر کرنل صاحب نے، کیونکہ کرنل صاحب کا ایک قانونی بیک گراؤنڈ تھا، کرنل صاحب ماشاءاللہ جیگ برانچ سے، کرنل صاحب GHQ کے لیگل ایڈوائزر تھے۔ 2008 میں انہوں نے راولپنڈی میں پھر پریکٹس شروع کر دی قانون کی۔ جنرل مشرف صاحب پر حملہ ہوا تو ملزمان کو کوئی وکیل نہیں مل رہا تھا، کوئی خوف سے لڑ ہی نہیں رہا تھا، ان کی کوئی وکالت ہی نہیں کر رہا تھا۔ انہوں نے ان کا یہ وکیل بن کے انہوں نے ان کو وکیل کیا، اور تب وہ میڈیا میں بھی آئے، ہم نے بھی دیکھا کہ اچھا یہ صاحب ہیں کرنل انعام الرحیم صاحب، ماشاءاللہ ایسے کرنل بھی ہوتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ اچھا، پرویز مشرف صاحب اور دیگر یعنی کنٹرول ٹاور کے بڑوں کے اثاثوں سے متعلق نیب سے بھی کرنل انعام الرحیم صاحب رجوع کرتے رہے۔ جرائم بہت بڑے ہیں بھائی، ٹھیک ہو گیا نا، بہت بڑے جرائم کی لسٹ ہے۔ جنرل رحیل شریف صاحب کے دور میں انگور اڈا چیک پوسٹ افغانستان کے حوالے کی گئی تو اس کے خلاف بھی ریٹ پٹیشن کی، اور اس وقت کے سب سے بڑی بات یہ دیکھیں، اس وقت کے DGISPR عاصم سلیم باجوہ صاحب، جانتے ہیں نا پاپا جون، اچھا آگے چلتے ہیں، کو ملزم نامزد کر دیا، ٹھیک ہے نا۔ اور جناب ان کی جب چیئرمین سی پیک اتھارٹی کی تعیناتی ہوئی تو اس وقت بھی بات ہوئی تھی، اس وقت بھی اٹھایا تھا یہ معاملہ۔ اب اس کے بعد آئیں کہ کرنل صاحب کے ساتھ ہوا کیا تھا۔ اب آپ کو ان ساری چیزوں کے بعد پتہ تو چل گیا ہوگا کہ ان ساری چیزوں کے بعد پھر کیا ہوتا ہے بندے کے ساتھ۔ 17 دسمبر 2019 وردی میں ملبوس اہلکار آئے اور ان کو گھر سے گھسیٹ کے لے گئے۔ کیا ان کو سپریم کورٹ سے، ہائی کورٹ سے
وہ تو ایک پبلک فگر ہیں ایک طرح سے، وہ تو باہر گھومتے ہیں، وہ تو وکیل ہیں، وہ تو ریناؤنڈ پرسنالٹی ہیں، کیا ان کو باہر سے گرفتار نہیں کیا جا سکتا تھا؟ یہ ہے کیا کسی اور کو، ظفر نقوی کو، کسی اور کو باہر سے گھر سے گرفتار کرنے کا، گھسیٹ سے لے جانے کا کیا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے گھر والوں کی نفسیات پہ اثر ڈالنا، ان کی اپنی نفسیات پہ اثر ڈالنا، ایک روب طاری کرنا، ایک خوف کی فضا، ایک آس پاس محلے کے لوگ دیکھیں، وہ دیکھیں جناب یہ کیا ہے، یہ تو کوئی ڈاکو ہے، کوئی کیا ہے، کوئی بھتہ خور ہے، کوئی کیا ہے، کوئی اس نے کوئی ڈاکہ ڈالا ہے، کیا وہ تو بعد میں پتہ چلتا ہے نا کہ کیا ہے، پگڑی اچھالنا یہ مقصود ہوتا ہے۔ اچھا پھر لاپتہ ہونے کے چند روز بعد یہ جب کرنل صاحب کو گھسیٹ کے لے گئے، ٹھیک ہے نا، تو پھر چند روز بعد جناب ISPR کی جانب سے بتایا گیا کہ وہ ہماری تحویل میں ہے اور انہیں آرمی ایکٹ کے تحت حراست میں لیا گیا ہے۔ اس وقت کے اٹارنی جنرل صاحب آپ جانتے تو ہیں جناب کیپٹن ریٹائرڈ انور منصور صاحب، ہے نا، مزید تعارف میرے خیال ضرورت نہیں ہے۔ انہوں نے کہا جناب، انہوں نے کیا کہا کہ ملزم کے پاس، اب ذرا آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے، ملزم کے پاس ایٹمی پروگرام کے بارے میں خفیہ راز ہیں، یعنی کرنل انعام الرحیم کے پاس ایٹمی پروگرام کے بارے میں خفیہ راز ہیں۔ انہوں نے یہ بھی کہا تھا کہ خفیہ ایجنسی ISI اور دیگر شخصیات کے بارے میں بھی ان کے پاس معلومات ہیں۔ ملزم کا یہ بھی جناب سابق اٹارنی جنرل، اس وقت کے اٹارنی جنرل انور منصور صاحب نے فرمایا تھا عدالت میں کہ ملزم کا ملک کے خلاف کام کرنے والے ایک جاسوسی نیٹ ورک کے ساتھ بھی تعلق ہے۔ کلبھوشن یادو کا نام بھی لیا گیا، ان کے ساتھ بھی تعلق جوڑ دیا گیا۔ اب کرنل صاحب کے بیٹے نے کیا کیا، پھر لاہور ہائی کورٹ کی راولپنڈی برانچ میں انہوں نے درخواست دائر کر دی تھی، اور لاہور ہائی کورٹ کی راولپنڈی برانچ نے کہا کہ جناب کہ آپ اس کو رہا کریں، لاہور ہائی کورٹ نے کہا رہائی کا، لیکن ساتھ ہی کرنل صاحب کا جس بریگیڈیئر صاحب نے مقدمہ لڑا تھا نا، وہ بھی بہت ہی علمی انسان اور ان کو بھی ازبر ہے جناب آرمی ایکٹ۔ انہوں نے ایسے دلائل دیے تابڑ توڑ قسم کے کہ لاہور ہائی کورٹ نے جناب کہا کہ فیصلہ دیا، اور اتنا زبردست فیصلہ ہے، ہو سکتا ہے اس فیصلے پر بھی میں چند روز بعد ویڈیو کروں گا۔ آرمی ایکٹ کے تحت کسی سویلین کو گرفتار نہیں کیا جا سکتا، یہ عدالت نے فیصلہ دیا، ٹھیک ہو گیا نا۔ اب اٹارنی جنرل انور منصور صاحب نے کہا کہ ملزم کا جو لیپ ٹاپ ہے وہ خفیہ ایجنسیوں کے پاس ہے، کنٹرول ٹاور کے پاس ہے، یہ لیپ ٹاپ کا اپنا، اور اس میں نا بہت سارے اس طرح کے راز، ملکی راز چھپے ہوئے ہیں اس لیپ ٹاپ میں، اور یہ یعنی کرنل انعام الرحیم صاحب دے نہیں رہے اپنا پاسورڈ، وہ پاسورڈ دے دیں ہم رہا کر دیتے ہیں۔ بعد میں پتہ چلا جناب، اچھا عدالت نے بڑے مزے کی بات کی، عدالت نے کہا کہ کیا بات ہے اس تفتیشی ایجنسی کی کہ وہ ابھی تک ایک لیپ ٹاپ کو ڈی کوڈ نہیں کر سکے، پھر تو بڑی لیاقت ہے نا، ٹھیک ہے نا، پھر تو یہ کلبھوشن یادو کو پکڑا، اس کے پاس پتہ نہیں کیا تھا، پھر جب کرنل انعام الرحیم کا لیپ ٹاپ اتنی بڑی ایجنسی نمبر 1 اگر ڈی کوڈ نہیں کر سکتی تو پھر کسی اور کا لیپ ٹاپ ڈی کوڈ کرنے کا ہم کیا ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں، لیکن میں سمجھتا ہوں کر سکتی ہے، یہ بات نہیں ہے کہ نہیں کر سکتی، کسی کو یہ بھول نہیں ہونی چاہیے۔ مجھے اپنی ایجنسی پہ ماشاءاللہ اور اپنے کنٹرول ٹاور پہ بہت بھروسہ ہے، اسی وجہ سے ہم سکون کی نیند سوتے ہیں، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ کچھ عناصر جب اپنے ذاتی مفادات، پرسنل مفادات کی خاطر یہ حرکتیں کرتے ہیں نا، پھر اس وقت بڑا دکھ ہوتا ہے، اس وقت ادارہ بھی بدنام ہوتا ہے، اس وقت پاکستان بھی بدنام ہوتا ہے۔ اور بعد میں اور ان کے بیٹے نے بھی کہا اور ان کے وکیل نے بھی کہا کہ ہمارے گھر سے تو کوئی لیپ ٹاپ لے ہی نہیں گئے، وہ کس لیپ ٹاپ کی بات کر رہے ہیں؟ اب آپ اندازہ کریں کہ جن کے گھر سے کوئی لیپ ٹاپ لے ہی نہیں گئے، ان کا کہہ رہے ہیں جناب کہ ان کے لیپ ٹاپ میں ملکی راز چھپے ہیں۔ اچھا میں اس میں آپ یہ دیکھ لیں، میں بتاتا ہوں کہ آج سپریم کورٹ میں کیا ہوا، یہ بھی بڑی اہم بات ہے، کیسے معافی مانگی گئی اور کیسے معذرت کی گئی، کیسے شرمندگی کا مظاہرہ کیا گیا اور کیسے پشیمانی کا اظہار کیا گیا، ٹھیک ہے نا، کس طریقے سے اٹارنی جنرل صاحب نے معافی مانگی ہے کرنل انعام الرحیم صاحب کے کیس میں، اور میں وہ بتاتا ہوں۔ لیکن بات یہ ہے کہ اس میں یہی ہوا نا، اس سے میں تو اس انتظار میں تھا کہ کرنل انعام الرحیم پر وہ ثابت ہو نا غداری، تاکہ مجھے بھی ان سے نفرت ہو جائے، وہ ثابت ہو کہ انہوں نے ملکی راز خیر سے انڈیا کو دیے یا کسی اور کو دیے، تو تاکہ مجھے بھی ان پہ، میں ان کی دوستی چھوڑ دوں، میں اس انتظار میں تھا، ٹھیک ہو گیا نا۔ یہ ابھی کل کی بات ہے، کل کی بات کہوں گا نا، یہی اسد درانی صاحب، جنرل ریٹائرڈ اسد درانی صاحب جو کہ ISI کے چیف بھی رہے، ٹھیک ہو گیا نا، DG ISI رہے،
ان پر بھی اسی طریقے کا غداری کا الزام لگایا گیا، اور جناب باقاعدہ وزارت دفاع نے اسلام آباد ہائی کورٹ میں آ کے کہا کہ یہ تو انڈین ایجنٹ ہے، انہوں نے تو پتہ نہیں کیا کیا انہوں کے. پھر اس کے بعد ہم نے دیکھا، میں بھی سوچ رہا تھا، میں نے کہا ہائے ہائے، پہلی دفعہ سویلین نہیں، پہلی دفعہ ایک جنرل بھی غدار ڈکلیئر ہو رہا ہے. ہم بھی دیکھیں تماشا، وہ کیا کہتے ہیں، دیکھنے ہم بھی گئے تھے پر تماشا نہ ہوا. ہاں ٹھیک ہو گیا نا. تو ہم نے بھی کہا، میں اس انتظار میں تھا، میں نے کہا جناب دیکھیں تو صحیح. وہ بعد میں پتہ چلا کہ وہ خیر سے انہی پاؤں جو ہے نا انہی پیروں پہ مڑ گئے، اور انہوں نے کہا کوئی غداری کا نہیں. تو یہ ایک بہت ہی افسوسناک اور یہ ایک ستم ظریفیہ. آئیے آج سپریم کورٹ میں کیا ہوا. اٹارنی جنرل نے عدالت کو بتایا کہ وفاق کرنل انعام الرحیم صاحب کے خلاف کوئی قانونی کارروائی نہیں کرنا چاہتا، متعلقہ اداروں سے مشاورت کے بعد قانونی کارروائی نہ کرنے کا فیصلہ کیا گیا. کیا بات ہے. تو پھر متعلقہ ادارے بتائیں کہ وہ جو ملکی راز وہ بیچ رہے تھے وہ کدھر گئے؟ یا تو پھر آپ نے غلط بیانی کی، یا ایک آپ نے ملکی راز بیچنے والے ایجنٹ کو چھوڑ دیا. یہ کیا چکر ہے؟ اچھا اس کے بعد کیا ہوا؟ پھر وہ عدالت نے کہا کہ پھر آپ عدالت آئے کیوں ہیں، پھر وہ عدالت کیوں آئے؟ تو پھر کہا گیا کہ جناب لاہور ہائی کورٹ نے کہا تھا اپنے فیصلے میں کہ کسی بھی سویلین کو آرمی ایکٹ کے تحت گرفتار نہیں کیا جا سکتا، حراست میں نہیں رکھا جا سکتا. یہ ایک یوں سمجھ لیں کہ میں سمجھتا ہوں کہ ایک لینڈ مارک ججمنٹ تھی. یہ ایک زبردست قسم کی ججمنٹ ہے لاہور ہائی کورٹ کی. انہوں نے کہا، اور ہم یہ چاہتے ہیں، وفاق یہ چاہتی ہے کہ یا تو آپ آبزرویشن دیں کہ انہوں نے ٹھیک کہا، یا آپ اس کو کالعدم قرار دیں. تو خیر سے عدالت نے بھی مبینہ طور پہ، میں یوں کہوں گا بادیوں نظر میں ڈپلومیٹک انداز میں کام لیا، اور جناب عدالت نے بھی یہ فرمایا عمر عطا بندیال صاحب نے کہ ابھی ہمارے سامنے یہ معاملہ ہے نہیں، پھر کبھی مستقبل میں آئے گا تو یہ معاملہ تو پھر دیکھیں گے، اس پر کیا آبزرویشن دینی ہے، کیا یہ ٹھیک ہے یا نہیں ہے. ٹھیک ہو گیا نا. اب اس کے بعد کہا جناب بینچ میں شامل جسٹس قاضی امین صاحب نے کہ اب آپ آزاد شہری ہیں. کرنل انعام الرحیم کی طرف اشارہ کر کے کہا، اور آدھی رات کو آپ کو کالیں اب نہیں آتی ہوں گی، امید تو ہے. کرنل صاحب کو 37 دن تک کنٹرول ٹاور کی تحویل میں رکھا گیا. اب آپ اس سے اندازہ کیجئے کہ ان کے گھر والوں پہ کیا گزری ہوگی، ان کے بچوں پہ کیا گزری ہوگی، میں آپ کہتا ہوں ان کی بیوی پہ، ان کے بچوں پر، ان کے گھر والوں پر، ان کی فیملی پر کیا گزری ہوگی. اب یہ آپ یا میں اندازہ نہیں کر سکتے، وہی بندہ اندازہ کر سکتا ہے. ٹھیک ہو گیا نا. خیر میں اندازہ کر سکتا ہوں. اچھا، انہیں اس وقت گرفتار کیا گیا جب آرمی چیف صاحب کا معاملہ سپریم کورٹ میں تھا. ٹھیک ہے، اور سارے کے سارے پوری سیاسی جماعتیں ایک ہی پیج پر آ گئی تھیں. ٹھیک ہے نا، ماشاءاللہ. ٹھیک. اب آرمی ایکٹ میں انہوں نے، انور منصور صاحب نے کہا کہ آرمی ایکٹ میں کسی جنرل کے ریٹائر ہونے کا ذکر ہی نہیں ہے. انہوں نے تو مالش پالش کی انتہا کر دی نا. انہوں نے کہا کسی جنرل کے ریٹائر ہونے کا آرمی ایکٹ میں ذکر ہی نہیں ہے. کرنل صاحب نے خیر سے وہ آرمی ایکٹ عدالت میں پیش کر دیا اور کہا کہ جناب یہ کاپی ہے آرمی ایکٹ کی، اس میں دیکھیں کہ جس میں کسی بھی جنرل کی ریٹائرمنٹ کی عمر کا ذکر ہے. تو جب عمر کا ذکر ہے تو اگر وہ عمر کا ذکر ہے تو وہ ریٹائر ہوتا ہے نا. تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ ریٹائرمنٹ کا ذکر کیوں نہیں ہے. پھر اس کے بعد کیا ہونا تھا، پھر آپ کو پتہ تو ہے اس کے بعد کیا ہونا تھا، پھر وہ غائب ہی ہو گئے. ٹھیک ہو گیا نا. اچھا، کرنل صاحب تو آ گئے، ریاست نے معافی بھی مانگ لی، ریاست پشیمان بھی ہو گئی، ریاست شرمندہ بھی ہو گئی، لیکن جو ان کی عزت نفس پامال ہوئی ہے، جو ان کی چادر اور چار دیواری کا تقدس پامال ہوا ہے، جو ان کی اور ان کے یعنی کرنل صاحب اور کرنل صاحب کے گھر والوں کی نفسیات مجروح ہوئی ہے، اس کا ذمہ دار کون ہے؟ جو مالشیا پالشیا سوشل میڈیا پر، ٹویٹر پر، فیس بک پر، یوٹیوب پر بیٹھ کے جنہوں نے کہا ہے یہ تو خود ہی بڑا آدمی بننے کے لیے، اپنا بڑا نام کرنے کے لیے یہ تو غائب ہوئے، ان کو کسی نے غائب نہیں کیا. پھر اس کے بعد تو انہوں نے مان لیا نا. جو 2-4 روز پہلے تھے مالشیا پالشیا نے کیا کہا تھا آپ کو پتہ ہے سب کا. یعنی حالت یہ ہے کہ ایک بندہ غائب ہو، ان کے گھر والوں پہ قیامت گزر جائے، اور ان کے زخموں پر الٹا نمک پاشی کی جائے مالشیا پالشیا کی طرف سے. تف ہے ایسے مالشیا پالشیا پر، ہر اس مالشیا پالشیا پر، چاہے وہ مین سٹریم میڈیا پر ہو یا چاہے وہ ڈیجیٹل میڈیا پر ہو. میں کہتا ہوں تف ہے ایسے مالشیا پالشیا پر کہ جو ان کے اس طریقے سے زخموں پر نمک پاشی کریں کہ ان کو تو غائب ہی نہیں کیا گیا. لیکن میں پھر بھی شکریہ ادا کرتا ہوں کہ ان کا کنٹرول ٹاور کا. کیوں؟ آپ کہیں گے یار نقوی صاحب یہ کیا مذاق کرتے ہیں. مذاق نہیں ہے بھائی، آپ یقین کریں میں سیریس ہوں.
कर्नल साहब आप भी शुक्रिया अदा करें, शुक्र है, अल्लाह का शुक्र अदा करें कंट्रोल टावर का या किसी का भी, जिसने भी किया, ठीक हो गया ना, शुक्रिया अदा करें। क्यों? तो मैं कहता हूँ कि उन्होंने जिंदा आपको वापस कर दिया। बहुत सारे जो इस तरीके से सूरत हाल होती है ना, अगर ना भी करते तो उनका किसी ने क्या बिगाड़ लेना था। लेकिन फिर भी मैं समझता हूँ, मैं हाथ जोड़ के यकीन करें ये अपील करता हूँ। भाई लोग कहते हैं ना, मुझे तो कोई वो नहीं है कबाहत, या मुझे तो कोई शर्मिंदगी नहीं है कि मैं अपने आर्मी चीफ साहब से, अपने DGISI साहब से, अपने लोगों से, अपने DGISPR से, अपनी एजेंसियों से ये रिक्वेस्ट करूं कि खुदारा अगर कोई डाकू है, अगर किसी ने मुल्की राज बेचे हैं, अगर आप यकीन करें वो सज़ा का मुस्तहिक है, उसको कानूनी आईनी सज़ा देनी चाहिए। आप भी दें, अदालतें भी दें, जो कुछ भी है। मैं ये बात कह चुका हूं कि आप भी दें, तो हो सकता है मेरे बहुत सारे दोस्तों को इससे इनकार भी हो और इस पर एतराज़ भी हो कि यार नकवी साहब आप तो कानूनी आईनी बंदे हैं, आप तो जो है ना जमहूरियत के अलंबरदार बनते हैं और आप कहते हैं कि आप भी दें। लेकिन चलें, मैं हुस्न ज़न रखता हूँ अगर किसी ने इस तरह का गलत हरकत की है। लेकिन सर अगर किसी ने ऐसी हरकत नहीं की और सिर्फ कुछ लोग, कुछ अनासर ज़ाती मफादात की खातिर, चाहे वो कर्नल इनामुर रहीम साहब हों, चाहे वो असद दुरानी साहब हों, चाहे वो मोतिउल्लाह जान साहब हों, चाहे वो ज़फ़र नकवी हों, चाहे वो कोई और हों, इमरान शफ़क़त हों, चाहे वो कोई एजेंसी भी हो, चाहे वो जनाब आमिर मीर साहब हों, हामिद मीर साहब के भाई, चाहे मुतादिद, मैं जिनका नाम नहीं ले सका तो आपने नाराज़ नहीं होना, उन्होंने बहुत सारे, चाहे वो हामिद मीर साहब खुद हों, ठीक हो गया। जब ऐसी कोई बात ना हो तो सिर्फ ज़ाती मफादात को परवान चढ़ाने के लिए और सिर्फ ज़ाती मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए, खुदा के लिए इदारे को बदनाम न किया जाए, खुदा के लिए पूरे दुनिया में इस मुल्क को बदनाम न किया जाए। हम ना तो किसी गार में रहते हैं, ना ही हम किसी चट्टान के नीचे बैठे हैं, ना ही हम ज़ेरे ज़मीन हैं, ना ही हम मरीख पर हैं। हम इसी ग्लोबल विलेज में रहते हैं। ये वर्ल्ड एक ग्लोबल विलेज है, इसी ग्लोबल विलेज में रहते हैं। पूरी दुनिया को पता चल जाता है, पूरे हमारे हरीफ भी फिर मजाक उड़ाते हैं इसका। और कभी मुझे फ़ख्र है, यकीन कीजिए, मैं कहता हूँ, मैंने कहा ना कि एक ज़्यादती मेरे साथ भी हुई, लेकिन मैंने कभी बद्दुआ नहीं की, मैंने कभी नहीं की खुदा न खास्ता कोई बर्बाद हो जाए। नहीं, मैं हमेशा ये दुआ करता हूँ अल्लाह ताला उनको हिदायत नसीब करे। इस तरह का, यार मैंने गलत काम किया है ना, मुझे सज़ा मिलनी चाहिए, मैं खुद कहता हूँ, ठीक हो गया ना, मुझे फंदा लगना चाहिए अगर मैंने गलत। मुल्क, ये मिट्टी जिसकी खुशबू जो है ना, यकीन करें इस तरीके से जिसकी खुशबू से, जिसकी आज़ाद फ़ज़ाओं में हम खुशबू लेते हैं, जो मिट्टी ये हमारी माँ धरती है, इसके साथ अगर गद्दारी कोई करता है तो आप यकीन करें कि उसका। लेकिन ये बात नहीं है कि आपके मफादात को कोई ठेस पहुँचे, आप पे कोई तनकीद करे, आपकी किसी हरकतों पे कोई तनकीद करे, तो फिर उसके बाद आप उसको उससे रिलेट कर दें, ये अच्छी बात नहीं है। मैं समझता, मैंने अदब के दायरे में बहुत ही एक हम्बल रिक्वेस्ट की है। उम्मीद है ये पहुँचेगी रिक्वेस्ट, उम्मीद है इस पर गौर भी होगा, उम्मीद है मुस्तकबिल में ऐसे किसी भी ऐसे वाक़ियात से अवॉइड किया जाएगा, उम्मीद है इंशाअल्लाह। और उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।